بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے کہ صدقہ کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں، صدقہ کسے دینا افضل ہے، کیا صدقات اعلانیہ طور پر دیے جائیں یا چھپا کر دینا افضل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں صدقات واجبہ کے علاوہ بھی بار بار صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ صدقے سے مراد وہ مال ہے جو رضائے الہی اور ثواب پانے کی امید پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں غرباء اور مساکین کو دیا جائے یا کسی بھی خیر کے کام میں خرچ کیا جائے۔ وجوب اور عدم وجوب کے اعتبار سے اس کی دو اقسام ہیں، ایک صدقہ واجبہ، دوسری صدقہ نافلہ۔ صدقہ واجبہ سے مراد ایسے صدقات ہیں جن کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر بطور فرض لازم ہے، مثلاً زکوٰۃ، عشر اور صدقہ فطر وغیرہ۔ اور صدقہ نافلہ سے مراد وہ صدقہ ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی ضرورت سے زائد مال غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور فقراء پر خرچ کرتا ہے۔ جو جتنا زیادہ خرچ کرے گا آخرت میں اس کی درجات بھی اتنے ہی بلند ہوں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صدقہ واجبہ خاص فقراء اور مساکین جو مستحق زکوٰۃ ہوں صرف انہیں ہی دے سکتے ہیں، جبکہ صدقہ نافلہ کسی بھی خیر کے کام میں صرف کیا جا سکتا ہے۔ اسے صاحب نصاب کو بھی دے سکتے ہیں اور اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کو بھی، بلکہ ان کو دینا افضل ہے، اور اپنے حاجت مند تعلق داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، یوں ہی فقراء اور مساکین کو بھی، اور اسی طرح غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن افضل یہ ہے کہ صدقہ دیتے وقت ایسے نیک افراد فقراء تلاش کیے جائیں جو دنیا سے ترک تعلق کر چکے ہوں اور آخرت سے لو لگائے ہوئے ہوں، کیونکہ ایسے فقراء کو صدقہ دینا مال کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پرہیزگار کا کھانا کھا اور پرہیزگار کو کھانا کھلا۔ آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ پرہیزگار اس طعام سے پرہیزگاری میں بڑھے گا، لہٰذا تو بھی اس کی اعانت کی وجہ سے اس کی عبادت و ریاضت میں شریک گنا جائے گا۔ ایک عالم کا قول ہے کہ صدقہ دیتے وقت صوفی فقراء کو ترجیح دے۔ کسی نے اس عالم سے کہا کہ اگر آپ تمام فقراء کا کہتے تو بہتر ہوتا۔ عالم نے کہا کہ نہیں، یہ صوفی فقیر ایک ایسا گروہ ہے جن کی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول رہتی ہے۔ جب ان میں سے کسی کو فاقے سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کی ہمتیں پراگندہ ہو جاتی ہیں۔ مجھے ان میں سے کسی ایک فقیر کی توجہ فاقے سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف کر دینا ان 1000 فقیروں کو دینے سے زیادہ پسند ہے جن کی دلچسپیوں کا مرکز دنیا ہے۔ کسی نے حضرت جنید رضی اللہ عنہ کو یہ بات سنائی تو انہوں نے اسے بہت پسند فرمایا اور کہا کہ یہ شخص اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہے۔ میں نے کافی مدت سے اس جیسی بہترین بات نہیں سنی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت جنید سے عرض کی گئی کہ اس شخص کا حال دگردوں ہو گیا ہے اور وہ دکان چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جناب جنید نے اس شخص کی طرف کچھ مال بھیجا اور کہلا بھیجا کہ اسے اپنے مصرف میں لاؤ اور دکان نہ چھوڑو، کیونکہ تم جیسے لوگوں کو تجارت نقصان نہیں دیتی۔ یہ آدمی جس کا تذکرہ ہوا ہے دکاندار تھا، اور فقراء اس سے جو کچھ خریدتے وہ ان سے ان چیزوں کی قیمت نہیں لیتا تھا۔ حضرت ابن مبارک رضی اللہ عنہ اپنے عطایا کو علماء کے لیے خاص کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ اپنی خیرات و صدقات اگر عام کر دیتے تو بہتر ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نبوت کے مرتبے کے بعد علماء کے مرتبے سے افضل کوئی مرتبہ نہیں جانتا۔ اگر ان میں سے کسی کا دل اپنی ضرورتوں کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو ان کے علمی مشاغل میں خلل پڑ جاتا ہے، پھر وہ تعلیم و تعلم پر کما حق کا توجہ نہیں دے سکتے، لہٰذا ان کے لیے حصول علم کی راہوں کو آسان کرنا افضل و اعلیٰ ہے۔ لہٰذا افضل ہے کہ صدقہ و خیرات ان غریب علماء، طلباء، مدرسین اور دین کے خادموں کو دیے جائیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دی ہیں، کہ اگر ان کی خدمت نہ کی گئی اور یہ طلب معاش کے لیے مجبوراً مشغول ہو گئے تو دین اسلام کا سخت نقصان ہوگا۔ یوں ہی اپنے صدقات میں مصیبت زدہ لوگوں، خصوصاً عزیز و اقارب کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، اور صلہ رحمی کا اجر بے انتہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدقات اعلانیہ طور پر دیے جائے یا چھپا کر دینا افضل ہے؟ تو یاد رکھیں کہ صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جائے اور ریاکاری سے پاک ہو
تو خواہ ظاہر کر کے دے یا چھپا کر، دونوں بہتر ہیں، لیکن صدقہ فرض کو جیسے زکوٰۃ ظاہر کر کے دینا افضل ہے تاکہ دیکھ کر لوگوں میں بھی ادائیگی زکوٰۃ کی ترغیب پیدا ہو۔ اس طرح لوگوں کی جانب سے اس بدگمانی سے بھی بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ لیکن یہاں اس بات پر بھی خصوصی توجہ رکھیں کہ اگر آپ کو اپنے بارے میں ریاکاری کا خدشہ ہو یا اعلانیہ زکوٰۃ دینا فقراء کے لیے باعث اذیت ہے، ان کی بدنامی اور دل آزاری ہو، تو مخفی طور پر دینا افضل ہوگا، ورنہ ثواب ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر کسی سفید پوش کو یا معزز آدمی یا عالم یا شیخ کو دیا جائے تو چھپا کر دیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقے برباد نہ کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں وہ شخص بھی شامل ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مخفی صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ البتہ نفلی صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے، لیکن اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے یا کسی اور مصلحت کے پیش نظر ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام مجمع عام میں صدقے کی ترغیب دیتے تھے اور صحابہ کرام بھی ان کے سامنے صدقات پیش کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے اعلانیہ صدقات میں یہی حکمت تھی۔ لیکن اگر اپنے بارے میں ریاکاری کا خدشہ ہو یا فقیر کے لیے اذیت اور دل آزاری کا باعث بنے تو چھپا کر دینا ہی افضل ہوگا۔ غرض یہ کہ احوال کے اعتبار سے صدقے کی فضیلت بدل سکتی ہے۔ اسی طرح کی مزید علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔